تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم ہے سے کہ صحابہ سے پوچھا اب بتاؤ کہ کون سا بھائی کارآمد ہوا تھا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی تو یہ تیسرا ہی کام آیا. شکرا یا ربی شکرا ہدیت قلبی شکرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی. الحمدللہ سب اللہ کی تعریفیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر موقع دیا اپنی یاد کے لیے جمع ہونے کا. یہ ہفتہ وار پروگرام ایک یاد دہانی ہے کہ اللہ کی یاد ہمارا اصل اثاثہ ہے اس دنیا میں سے جو ہم نے لے کے جانا ہے. اور معلومات اور دینی ہوں یا دنیاوی اس کے لیے تو آج کل لاکھوں کروڑوں ذرائع ہیں، لیکن اصل چیز اندر کی تبدیلی ہے، دل کی تبدیلی ہے، جس کے لیے اللہ کا ذکر انتہائی ضروری ہے. بات سن لینا آگے بھیج لینا وہ بھی اہم ہے، لیکن اصل جو ہے وہ کرنا ہے اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد، اور اس کے لیے دل کو صاف کرنا ہے. کہ دل سب سے پہلی محنت ہے انبیاء کی کہ دل جب ٹھیک ہوگا تو تھوڑا سا بھی عمل بہت زیادہ رزلٹ لے کر آئے گا. اور اگر دل جب اس میں ملاوٹ ہوگی، اس میں خرابی ہوگی، تو اچھے سے اچھے عمل کو بھی بیکار کر دے گا. تو اللہ ہمیں نصیب فرمائے ذکر کی کوشش کہ اللہ کا ذکر اندر کی صفائی ہے، اندر کے زنگ میل کچیل کو دور کرتا ہے اور انسان کے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے. کیونکہ جب دل متوجہ ہو جائے تو پھر لمبی چوڑی تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. ورنہ اگر دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے تو پھر، اور وہ غیر اللہ کی طرف متوجہ ہے، دنیا کی ہوس، دنیا کے چکر، دنیا کی چیزوں میں غیر اللہ سے، مخلوق سے اگر وہ تاثر لیے ہوئے ہے تو پھر بڑی بڑی تقریریں اس کو تبدیل کرنے کے لیے اس کا مشکل ہوگا. یہ وقت ہے، یہی وقت ہے، اور یہ اندر کا پاک ہونا یہ فرض عین حضرت ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو تزکیہ ہے، دل کا پاک ہونا ہے، نیتوں کا پاک ہونا ہے، دل کا اللہ کی یاد سے آباد ہونا ہے، یہ انتہائی، یہ تمام عبادات کی گویا جڑ ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس مثال سے سمجھایا کہ تمہاری مال اموال اور تمہارے رشتہ داروں کی اور تمہارے اعمال کی مثال ایسے ہے کہ جیسے گویا ایک شخص فوت ہونے لگے، وہ اپنے 3 بھائی ہوں اس سے پوچھے کہ ایک بھائی سے پوچھے کہ گویا وہ بھائی مال ہے، اس سے پوچھے کہ اے بھائی تم میرا اس وقت دنیا ختم ہونے والی ہے، تم میری کیا مدد کرو گے؟ تو وہ بھائی کہے کہ بھائی تمہارا میرا واسطہ دنیا کا ہے، جب تک تم زندہ رہو گے تو بس تمہارا میرا تعلق ہے، جیسے ہی تم اس دنیا سے جاؤ گے تو میں دوسری جگہ چلا جاؤں گا. تو دوسرے بھائی سے پوچھا کہ بھائی تم میرا حال جانتے ہو، تم میری صورتحال میں کیا مدد کر سکتے ہو؟ یہ بھائی دوسرا جو اس کے رشتہ دار ہیں گویا، تو وہ دوسرا بھائی کہتا ہے کہ بھائی میں تمہارا علاج کروں گا، تمہارے لیے کوئی ڈاکٹر وغیرہ کا انتظام کروں گا، مفہوم، اور تمہاری پوری کوشش کروں گا تمہاری زندگی صحت کے لیے. تم اگر فوت ہو جاؤ گے تو تمہیں نہلا دھلا کے، تمہیں کفن میں ڈال کے تمہیں دفناؤں گا. تو یہ میں کر سکتا ہوں. تو یہ بھائی رشتہ دار ہیں. اور تیسرا بھائی جو ہے وہ انسان کے اچھے اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں. تو اس بھائی سے پوچھتا ہے میرا بھائی تو میرے حال جانتے ہو، تو میرا کیا مدد کر سکتے؟ انہوں نے کہا کہ میں تمہاری دنیا اور آخرت میں تمہارا ساتھی ہوں. دنیا میں تمہارے ساتھ رہوں گا، آخرت میں مرنے کے بعد قبر میں رہ کے تمہارا دل بہلاؤں گا، اور جب تمہیں وحشتیں اور تنہائیاں ہوں گی اس وقت میں تمہارے کام آؤں گا، اور تمہارے لیے جنت کے درجات اور جنت کی، جب تک تمہیں گویا کہیں پر بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم ہے سے کہ صحابہ سے پوچھا اب بتاؤ کہ کون سا بھائی کارآمد ہوا تھا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی تو یہ تیسرا ہی کام آیا، باقی دونوں تو ایسے ہی جو ہے بیکار رہے. تو اصل ہمارا جو اثاثہ ہے وہ اعمال ہے، اور اعمال کی بنیاد دل پر ہے. دل جب تک پاک نہیں ہوگا تو اعمال میں ملاوٹ ہوگی، نیتوں میں ملاوٹ ہوگی، اور دنیا سے انسان متاثر رہے گا. دل کا ذکر اللہ کا نور، اللہ کے ذکر سے نور حاصل کرنا ہے کہ دل نورانی ہو.
اندھیرے دور ہوں غفلتوں کے، روحانی بیماریوں کے، حسد کی نبوز کے، تو انتہائی ضروری ہے کہ دل کو روشن کریں، دل کی کوشش کریں کہ دل اللہ کی یاد سے آباد ہو۔ اس کا طریقہ انتہائی آسان ہے کہ ہر وقت چلتے پھرتے اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، کہ ذکر صرف چند تسبیحات پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، ذکر ہے دل کا اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کی یاد میں رہنا، اللہ کے دھیان میں، حضور استحضار میں رہنا۔ اس کا مقصد ہواؤں میں اڑنا یا کوئی جو دوسرے کوئی سپر نیچرل کام کرنا نہیں ہے، مقصد اللہ کا دھیان کہ دل روشن ہو۔ اس سے پھر جب دل میں اللہ کا ذکر نور ہوگا تو اللہ کے حکموں پہ چلنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنا ایسے آسان ہوگا جیسے پھولوں پہ چلنا۔ اور اگر دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے، اللہ کے دھیان نہیں ہے، تو پھر ایسے اللہ کے حکموں پہ چلنا جیسے کانٹوں پہ چلنا ہے، وہ مشکل نظر آئے گا، یہ کیسے، وہ کیسے کروں، میں یہ کیسے چھوڑوں۔ دل اصل ہے، دل جڑ ہے، دل پہلی محنت ہے۔ تو اس کے لیے ذکر قلب کا طریقہ ہے دل کی طرف دھیان کریں، دل ہمارا کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اس کے لیے روزانہ 5 سے 10 منٹ نکالیں، دل کی طرف دھیان کر کے بیٹھیں کہ دل ہمارا کر رہا ہے اللہ اللہ، اور اس آواز کو سننا ہے، گویا یہ زبان سے نہیں پڑھ رہے کہ دل ہمارا کر رہا ہے۔ ہر دن 10-15 منٹ نکالیں، بیٹھیں تھوڑی دیر اس دھیان میں، اس کو مراقبہ بھی کہتے ہیں، ذکر قلب بھی کہتے ہیں، ذکر باطن۔ تو اس سے اللہ تعالی ہمیں وہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے اپنا دھیان انشاءاللہ نصیب فرما دیں گے۔ تو اس کے لیے کوئی وقت ضروری نہیں ہے کہ یہ وقت ہو یا کوئی اس سمت میں بیٹھیں یا اس سمت میں بیٹھیں، جہاں آسانی ہو الحمدللہ کوشش کریں کہ علیحدگی میں مل جائے ٹائم، تو تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے دل کی طرف دھیان کریں، اور اس کو ضرور ہر دن بلا ناغہ کوشش کریں۔ تو تھوڑے سے دنوں میں اللہ کے فضل سے اندر کی دنیا، اندر کی جو دل کی کائنات ہے وہ تبدیل ہونے لگ جاتی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضى۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضى یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک عظیم سلطانک، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔ اللہ آپ کا شکر ہے، اللہ اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنے ذکر اپنے شکر والا بنائے، اللہ غفلتوں کو دور فرمائے، اے اللہ جو غلطیاں ہوئیں درگزر فرمائے، اللہ اپنی یاد والا بنائے، یا اللہ وقت کے ضائع ہونے سے، صلاحیتوں کے ضائع ہونے سے اللہ حفاظ فرمائے، اللہ شیطان نفس سے ہماری حفاظ فرمائے، جو دکھی ہیں، پریشان ہیں، تکلیف ہیں، بیماریوں میں، اللہ ان کی سب تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ دور فرمائے، اللہ ہمیں اپنا شکر والا بنائے، اچھے اخلاق والا بنائے، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات والا بنائے، جو کمی کوتاہیاں ہیں محض اپنے فضل سے معاف فرما، مہربانی فرما، تیری رحمت وسیع۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، المستعان علیک البلاغ، لا حول ولا قوة